آپ کو یاد ہے کہ آپ آخری دفعہ آئینے میں دیکھ کے خود کو کب مسکرائی تھی یا کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے خود کو خوشی ملتی ہو؟ السلام علیکم۔ کبھی کبھی رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بس یہ خیال آتا ہے، جب پورا دن تھکن سے چور ہوتا ہے تو ذہن میں بس ایک ہی سوال آتا ہے، کیا میری زندگی بس یہیں تک ہے؟ صبح اٹھنا، ناشتہ بنانا، صفائی کرنا، دوپہر کا کھانا، پھر برتن، پھر شام کی چائے اور پھر رات کا کھانا۔ ہم عورتیں ایک ایسی مشین بن جاتی ہیں جو دوسروں کو سکون دینے کے لیے خود کو گھسا دیتی ہیں۔ ہم گھر کی وہ دیواریں ہیں جس پر پورا گھر تو ٹکا ہے، لیکن اس دیوار پر آنے والی دراریں کوئی نہیں دیکھتا۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بہنوں اور ماؤں کے لیے ہے، ان تمام بہنوں اور ماؤں کے نام ہے جو دوسروں کے لیے جیتے جیتے خود کو بھول گئی ہیں۔ میں آپ کو 10 ایسی عادتیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی میں وہ سکون، چمک اور خوشی پیدا کریں گی جو کہیں آپ نے کھو دی ہے۔ پتہ ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کون سی عادت اپنانی ہے؟ آپ نے اپنے رب سے خاموش گفتگو کرنی ہے۔ صبح سب کے جاگنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، جب سب سو رہے ہوں، وہ وقت جب گھر میں خاموشی ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو، جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے صرف دعا نہ مانگیں بلکہ اپنے دل کا حال سنا دیں۔ وہ حال جو آپ کسی سے نہیں بانٹتے، اپنی زندگی کی وہ محرومیاں بتائیں اللہ تعالیٰ کو جو ہم کسی کو بتاتے وقت ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنس نہ دے۔ وہ باتیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ٹھہر جاتی ہیں، ہمارے دل میں رک جاتی ہیں اور ہم انہیں بھلا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کرنے والا ہے، سب پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ یہ جو صبح کا سکون ہے نا، یہ آپ کے اعضاء کو، آپ کے جسم کو وہ طاقت دے گا کہ آپ پورے دن کے طوفان کو مسکرا کر جھیل لیں گی۔ دوسری عادت آپ نے پتہ ہے کون سی اپنانی ہے؟ آپ نے خود کو آئینے میں دیکھنا ہے اور سنوارنا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں ہی تو رہنا ہے، ہمیں کس نے دیکھنا؟ یاد رکھیں، آپ نے خود کو دیکھنا ہے۔ صاف ستھرا لباس، تھوڑی سی کریم اور بالوں کی ترتیب آپ کے دماغ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ تم کتنے اہم ہو۔ جب آپ خود کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کا غصہ اور چڑچڑا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری عادت آپ نے یہ کرنی ہے کہ کاموں کو بوجھ نہ بنائیں۔ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں۔ ایک چھوٹی ڈائری لکھیں اور اہم کام اس پہ لکھ کے رکھیں۔ جو کام رہ جائیں اس پر پچھتانے کے بجائے آپ خود کو شاباش دیں کہ آج ہم نے کتنا کچھ کیا۔ اپنی کامیابی کا معیار مکمل صفائی کو نہیں بلکہ اپنی ذہنی خوشی کو بنائیں۔ اور چوتھی عادت یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ سیکھنے کا سفر اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ کپڑے استری کرتے ہوئے یا سبزی کاٹتے ہوئے خاموش نہ رہیں۔ کوئی اچھی ویڈیو بک سن لیں، کوئی نئی بات سیکھ لیں یا کوئی موٹیویشنل پوسٹ کر لیں۔ اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ آپ کی گفتگو صرف آج کھانے میں کیا ہے تک محدود نہ رہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوچیں، کچھ اور کریں، اپنی زندگی میں خوشی پیدا کریں۔ اپنی صحت آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو گرم روٹیاں کھلا کھلا کر خود کو آخر میں بچا ہوا ٹھنڈا کھانا کھلاتی ہیں، کیوں؟ آپ کا جسم بھی حقدار ہے، آپ کا جسم بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اسے تازہ اور متوازن غذا ملے۔ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پیئیں اور وقت پر ناشتہ کرنا اپنی زندگی کا قانون بنا لیں۔ چھٹی اور سب سے خاص عادت جو آپ نے اپنی زندگی میں قائم کرنی ہی کرنی ہے، اپنی حدیں طے کریں۔ گھر میں ہر ایک کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی بھی کچھ حدیں ہیں۔ اگر آپ آرام کر رہی ہیں یا لیٹی ہوئی ہیں یا ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا موبائل چلا رہی ہیں تو وہ وقت صرف آپ کا ہے۔ نہ کہنا سیکھیں، ہمت پیدا کریں اپنے اندر نہ کہنے کی۔ اگر آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، قربانی دینا اچھی بات ہے لیکن خود کو مٹانا یہ بے وقوفی ہے بیٹا۔ اور ساتویں عادت کون سی ہے؟ یہ بھی بہت اچھی عادت ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں اسے ایڈ کر لینا تو آپ کافی حد تک پریشانیوں سے بچ جائیں گی۔ ناشکری، ناشکری جو ہوتی ہے وہ انسان کو اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کھائے جا رہی ہوتی ہے، کھائے جا رہی ہوتی ہے۔ ناشکری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا۔ اس کاش کے بجائے آپ یہ کہیں کہ شکر ہے میرے پاس یہ ہے۔ اس کی عادت جب آپ ڈالتی ہیں نا اپنی زندگی میں، جب آپ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کرنا سیکھتی ہیں تو اللہ آپ کو سکون کی ایسی دولت سے نوازتا ہے جو بڑی بڑی آسائشیں، بڑا بڑا سکون بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ یہ جو ہے نا آج کل کی عورتیں، ان میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا زہر، دوسری خواتین کی سجاوٹ، ان کے گھومنے پھرنے کی تصویریں دیکھ کر اپنی زندگی کو ایسے سمجھنے لگ جاتی ہیں حقیر،
सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी मुकम्मल सच नहीं होती। अपना कीमती वक्त दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी संवारें, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे मामलात पर तवज्जो दें। और नौवीं आदत जो है ना, एक शौक की है। अपने अंदर कोई ना कोई शौक पैदा करें, अपनी किसी पुरानी पसंद को जिंदा करें, चाहे वो सिलाई कढ़ाई की हो, लिखना हो, पौधे लगाना हो, पेंटिंग हो, कुछ भी ऐसा हो जो आप इजीली कर सकें, जिसका आपको खुद ही अंदर से शौक हो। ये शौक आपको वो बचपन वाली खुशी देगा जो जिम्मेदारियों के बोझ के तले कहीं ना कहीं दब चुकी हैं, शादी में कहीं ना कहीं रह पीछे रह गई हैं। इस तरह के मामलात में ना, जब आप आती है ना, आपका माइंड चेंज होता है। और 10वीं आदत माफ करना है, भूल जाना है। कई बार ससुराल में या शौहर की तरफ से कई कही गई बातें दिल पे चुभ जाती हैं। उस बोझ को निकाल कर फेंक दें, दूसरों को उनकी गलतियों समेत कबूल कर लें, ताकि आपका अपना दिल पुरसुकून रह जाए। वो ये बोझ उठा के आप कब तक चलेंगी? ये एक सफर है जिसमें आपने सबको ही साथ लेके चलना है। आप इस बोझ से छुटकारा हासिल करें। बोझ को साथ लेकर चलने से ना सिर्फ आपका सफर ही मुश्किल नहीं होगा, आपकी जिंदगियां भी उतनी ही मुश्किल होगी। साथ में जो आपकी जिंदगियों के साथ जुड़ी हुई जिंदगियां हैं, छोटी छोटी, हमारे बच्चे हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बाप है, या बहन भाई हैं, मियाँ हैं, सभी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जब हमारा जहन ही मुतमईन नहीं होगा, पुरसकून नहीं होगा, तो हम किसी को क्या खुशी देंगे जो खुशी हमें ही नहीं मिल रही। आप इस सब बोझ को साइड पे कर दें, अपनी जिंदगी से दफा दूर कर दें, निकाल दें, फेंक दें। घर संवारना जो है ना, एक इबादत है, लेकिन खुद को गवा देना कोई बहादुरी नहीं है। आपके बच्चे, आपके शोहर और आपका घर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको तभी बेहतरीन वजन देंगे, तभी बेहतरीन दिखाई पाएंगे जब आपको खुद को अपनी कदर का एहसास करवाएंगी। कभी कभी रुकना, गहरा सांस लेना और खुद से ये कहना कि मैं थक गई हूँ और मुझे आराम की जरूरत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है। इन 10 आदतों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि आज से अहद करना है, अपनी जिंदगी में ऐड करना है। आप अपनी खुशी का भी ख्याल रखेंगी, मुझसे ये वादा करें। अगर मेरी किसी बात ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में एक बार मैं अपनी कदर करूंगी जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट मुझे हौसला देगा। मैं आप जैसी बहादुर खवातीन के लिए आवाज उठाती रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे और मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जरूर बनाऊं उन खवातीन के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को तन्हा समझती हैं, अपने आप को एक जिंदगी में, अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो चुकी हैं कि उनके लिए अपने लिए टाइम ही नहीं है। आप मुझे प्लीज मोटिवेट कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।